بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسین تھیبو۔ آج ہم جائزہ لیں گے حالیہ پاکستان کی جو سیلیبریشن ہوئی 14 اگست کی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مارکہ حق کی فتح تھی۔ اس فتح کی ایک سال ہمیں جشن منایا۔ یہ پاکستان کی فتح ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں انہوں نے بڑے جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ یہ جشن آزادی ڈبل سیلیبریشن منائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مارکہ حق کی فتح تھی، جو ایک ہم نے 4 گنا بڑے بدبودار ملک کو شکست دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کی 7 گنا ہم سے بڑی بجٹ ہونے کے باوجود بھی اس کا کوئی ویئر اباؤٹس دوران جنگ نہیں رہا۔ لیکن ہم نے دیکھا اس کے باوجود بھی وہی سیم پروپیگنڈا نریندر مودی کا رہا، اس کی آئیڈیالوجی کا رہا، اس کی جو پارٹی ہے بی جے پی، وہ ایک RSS کی شاخ ہے، انہوں نے آج تک وہی اینٹی مسلم اینٹی ہیومن کمپین پہ بلیو رکھا ہے۔ اس پہ آج ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو چینجز آ رہی ہیں، آج کل اگر ہم پاکستان میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ جو بارشیں ہو رہی ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری گرمی، پھر سردی، پھر برف باری، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب زبردست قسم کے پاکستان کو بینیفٹ سے نواز رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ٹکا کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سنا رہے ہیں، اور ان کے اوپر سخت قسم کے شرائط اور اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی لگا رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اپرچونٹی، ایک ایونیو، ایک ہمیں جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم آج اس پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے کہ ہمیں اس سے کیا فوائد ہوں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جنرل معین الدین حیدر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دیا سر۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے حالیہ پاکستان کی سیلیبریشنز دیکھی، انڈیپینڈنس ڈے کی، اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق کی سیلیبریشنز بھی دیکھی، اور آپ نے خود بھی کافی جگہوں پہ جا کے اور یہ سیلیبریٹ کیا اور مارکہ حق کی فتح کو سیلیبریٹ کیا۔ کس طرح سے آپ نے خاص طور پہ عوام کا ایک جذبہ دیکھا جنرل صاحب؟ جی الحمدللہ اس دفعہ عوام کا جوش خروش بہت زیادہ تھا، اور لوگوں نے بے انتہا بینرز اور بہت ساری تقاریب چلتی رہیں، تقریباً 2 ہفتے سے لگاتار ہی چل رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور پوری قومی کل نکلی ہوئی تھی سب طرف دیکھنے کے لیے جھنڈیاں اور لائٹیں اور ٹریفک جیم تھے سب طرف، تو بہت اچھے طریقے سے لوگوں نے جوش جذبے سے منایا، اور جو ہندوستان کے اوپر جو فتح حاصل کی ہے اس کے اوپر بھی عوام بہت خوش تھے، اور انہوں نے اپنے جذبات کا بڑے اچھے طریقے سے اظہار کیا۔ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس دفعہ یہ منایا گیا، اور قوم میں ایک نئی لہر جو ہے وہ نظر آئی ہے اپنے ملک سے محبت کی۔ کامران ملک صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کامران صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہمیں اپرچونٹیز مل رہی ہیں، خاص طور پہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، آپ کا بزنس پاکستان میں بھی ہے، ایکسپورٹ بھی ہے، US میں بھی ہے، ہمارے لیے ایونیوز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین صاحب بہت شکریہ فار ٹیکنگ می آن دس شو۔ تھینک یو سر۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو کبھی نہ کبھی ہر 2 4 5 سال بعد ایسی وہ گڈ لک میں آ جاتا ہے کہ ہمیں ایٹماسفیئر کہہ لیں، انوائرمنٹ کہہ لیں، سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ابھی یہ جب جنوری میں ٹیرف کا معاملہ شروع ہوا تو ایچ اینڈ ایوری بزنس پرسن واز ویری کنسرنڈ، اور جو شروع میں ٹیرف لگا اس میں پاکستان کا بھی بڑا ایک 29% کا تھا۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگ 19% پہ آ گئے ہیں، اور ریجن میں سب سے کم ہے۔ بنگلہ دیش 20% ہے، اور انڈیا ہمارا چونکہ ٹیکسٹائل میں بہت ساری پروڈکٹ میں کمپیٹیٹر بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارا ایشو تھا۔ اب ٹرمپ صاحب نے 50% پہ اس کو لے گئے ہیں، تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو ریجن میں پاکستان کے پاس آئی ہے کہ پاکستان اس کو اویل کرے۔ چائنا آلریڈی اس میں رول آؤٹ ہو گیا تھا، اب انڈیا جو ہے وہ بھی رول آؤٹ ہو گیا اس کے اندر،
تو پاکستان کو چاہیے، ہمیں جتنے بھی بزنس مین ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر کام کریں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرے، الیکٹریسٹی کے جو ریٹس ہیں ان کو بہتر کرے، تاکہ ہم یہ جو ایک اپرچونٹی ہمیں گلوبلی ملی ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے یو ایس اے ایز اے سنگل کنٹری بگیسٹ مارکیٹ ہے. بالکل ٹھیک. آپ کی آلموسٹ 50% ایکسپورٹ یو ایس میں ہے اور 50% ایکسپورٹ ریسٹ آف دا ورلڈ میں. ٹھیک ہے، 50-55% کا آپ کا وہ ریشو چلتا ہے. تو دس از اے بگ اپرچونٹی فار پاکستانی بزنسز. ٹیکسٹائل ہے، آپ کی لیدر گڈز ہیں، آپ کی سرجیکلز ہیں، جو بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ ایونیو فار اس کہ ہم اس کو ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں اپنا لے کے آئیں. گزارش یہی ہے کہ یہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا انفراسٹرکچر، ہماری انڈسٹری، ہمارے لوگ ویل اکوپڈ ہوں گے تو ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ادروائز دس ول بی اے لاسٹ اپرچونٹی کہ ہمارے پاس اپرچونٹی تو آئی بٹ وی ور ناٹ پریپیئرڈ. بالکل. تو میری سب سے یہ گزارش ہے اپنے جو بزنس ایسوسیٹس ہیں ان سے بھی کہ بھئی اس اپرچونٹی کو سیریسلی لیں، اور گورنمنٹ کو بھی کہ دے ڈو آن رش بیسس تھنگس کہ ہم اس بزنس اپرچونٹی کو گریب کر سکیں اور ہم اپنا ہم ایکسپینڈ کر سکیں اس کو گلوبلی. صحیح بات ہے. کمرشل بریک لیتے ہیں، پھر اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی جس طرح سے کامران صاحب نے بھی کہا، کیونکہ ہمارے پاس جو انرجی ہے وہ 16 سینٹ پہ کیا ہم سروائیو کر سکتے ہیں. باقی اگر ہم ریسٹ آف دا ریجن کو دیکھتے ہیں تو انڈیا 6 سینٹ ہے، بنگلہ دیش 8 سینٹ ہے، چائنا سے تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اصل جو کاسٹ ہے وہ تو انرجی کی ہے، ہمارے پاس 16 سینٹ پہ. اس میں ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ کیا ہم کچھ کم کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو امریکہ کی طرف سے اچھے ٹیرف ریٹ ملے ہیں ریجن میں، وہ ہم اسی صورت میں میٹ کر سکیں گے کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگر بہتر ہوگی تو ہم کچھ کر سکیں گے. اس وقت ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں فیض الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیض الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی آر بلوچ صاحب فارمر ایمبیسڈر اور سفارتی امور پہ مہارت رکھتے ہیں. جی آر بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو. میں فیض الرحمان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بلوچ صاحب سے پہلے سوال رکھتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. بلوچ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں اس وقت جو حالیہ اگر دیکھیں تو پاکستان نے اسٹریٹجیکلی اپنی مہارت دکھائی، جنگی جو ایک جنون تھا ہندوستان کو، اس کو انہوں نے شکست دی. سفارتی لیول پہ بھی ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دنیا میں اویئر کیا ہے. ضرورت اب اس بات کی ہے کہ یہ جو ریجن میں جو انسرٹنٹی پیدا ہوئی تھی، جس طرح سے نریندر مودی نے آ کے 5 اگست 2019 کو 370 اور 35A کو ختم کیا تھا، اب اس کے بعد وہاں کشمیر کے اندر کرفیو نمایک شکل ہے، اس کو کس طرح سے بہتر کرنا چاہیے اور پاکستان کو اس وقت کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ بلوچ صاحب. تھینک یو حسین صاحب. ہم کشمیر کی طرف بعد میں آئیں گے، لیکن آئی تھنک لیٹس سی کہ اس وقت اوور آل اس تھیٹر آف جیو اسٹریٹجی اینڈ جیو اکنامک کا جو تھیٹر تھا what used to be called انڈو پیسیفک، جس کو ہم ایشیا پیسیفک ہی کہیں گے اور اس کو ہم عربک اوشن ہی کہیں گے، جس کے کنارے ہمارے خوبصورت شہر کراچی اور بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں لگتے ہیں. تو اس میں جو اسٹریٹجی تھی، انفیکٹ آج ہی میں ایک اور تجزیہ پڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے میں ایک آرٹیکل لکھ بھی چکا ہوں کہ اصل میں دیر از اے کانفلوئنس آف ڈفرنٹ فورسز. ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو یو ایس کی اسٹریٹجی اس وقت چینج ہو چکی ہے. وہاں ایک نیا انداز ڈپلومیسی کا، ایک نئی سوچ جیو اسٹریٹجک حوالے سے بھی اور جیو اکنامک حوالے سے بھی. اب انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ اٹ ول بی اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، جس میں وہ اپنے ملک امریکہ کی بات چیت کریں گے، اس کے انٹرسٹ دیکھیں گے. تو میرا آج یہ بلیو بنا ہے، جس پہ میں انشاءاللہ لکھوں گا بھی، کہ پرابلی
वो जो से बाइडन से पहले बनी थी ओबामा की पिवट टू द ईस्ट पॉलिसी, वो किसी हद तक अब रिवर्स होने चली है या हो चुकी है। और उसके अंदर हमें इररिलेवेंट किया गया था और इंडिया को उभारा गया था एज ए पुलिसमैन ऑफ द रीजन एंड ए सम काइंड ऑफ एज ए काउंटरपॉइस टू चाइना। उसमें ऑब्वियसली मार्का हक का बहुत बड़ा आंसर है, क्योंकि और उनकी अपनी मिस एडवेंचर सिंदूर का बड़ा आंसर है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक फ्लॉस, अपने टेक्निकल और टैक्टिकल गैप्स, उनकी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रीजन एंड मिस जजमेंट्स, उसको एक्सपोज किया। लेकिन उसके साथ फिर मसला जो हो गया इंडिया और यूएस के दरमियान या ट्रम्प और मोदी के दरमियान, वो क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज। वो भी एक लिहाज से पॉपुलिस्ट लीडर है, वो भी ही ऑल्सो बिलीव्स इन डेमोन्स्ट्रेशन on media, wants to become a big strong leader। लेकिन जब उसने हकीकत देख ली, जान ली इंडिया की कि ये तो वहां 4 दिन भी नहीं ठहर सके, और फिर उस पे तुर्रा ये कि आप गए हो, उनको मिन्नत की है कि हमारा खुदा के वास्ते जान छुड़ाओ, उससे पाकिस्तान की बेहतरीन फौज हमें कहीं और मजीद रुसवा करेगी और नुकसान भी करेगी, और फिर उसको ना मानना। आई मीन दिस इज हाइट ऑफ व्हाट कुड वी से अनरिलायबिलिटी का एक बहुत बड़ा जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन। तो इंडिया का मसला ये हो गया है कि इट हैज इमर्ज्ड एज ए मोस्ट अनरिलायबल पार्टनर फॉर एनी अदर अलायंसेस। तो और वो तो बड़ी ट्रम्प का जो इंस्टिंक्ट है, जो उसकी सिक्स्थ सेंस है अबाउट पीपल, आई मीन ही कॉल्स हिमसेल्फ द सुपर डील मेकर ऑफ द वर्ल्ड। और सुपर डील मेकर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपोजिशन लीडर की असल इंटेंशन जो अंदर से करना चाहता है वो सोच लेती। फिर उनकी जो डबल टॉक था कि जी हम आपके अकॉर्ड में भी हैं, आपके साथ हमने स्ट्रेटेजिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं, लेकिन हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी रखेंगे, हम रशिया का ऑयल भी खरीदेंगे और चाइना के साथ भी लड़ाई करेंगे। तो देयर वाज अ होल लॉट ऑफ duplicity। मैं हमेशा कहता हूं diplomacy is not duplicity, diplomacy is credibility, diplomacy is faith, trust and credibility above all। तो आई थिंक हिंदुस्तान तमाम ये सब चीजें खो चुका और अल्लाह ने हमें सही रास्ता दिया। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मरियम शब्बीर साहिबा हैं, क्लाइमेट स्पेशलिस्ट हैं, हमें यूएसए से ज्वाइन कर रही हैं। मैडम आपने हमें टाइम दिया, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं सवाल पहले हमारे अमेरिका से हमारे एक्सपर्ट फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं, उनसे करूँगा। फैज़ रहमान साहब, अभी आपने हालिया जो पाकिस्तान की ख़ास तौर पे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन देखी, और उसके साथ साथ मार्का हक की सेलिब्रेशन भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ रहते हैं, इंक्लूडिंग आप लोग, आप कैसे देखा आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में? काफ़ी ज़ाहिर है, देखिए जो आप सब ने देखा टीवी पे जोश खरोश था, पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर भी अमेरिका में भी बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को असल में जो एक इस वक्त इजाफी खुशी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के जो हालात हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं, वो बेहतर सिमत में जाते नज़र आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो समझते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स की वो अब ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कुछ सियासी इस्तेहकाम भी गालिबन आता नज़र आ रहा है। अल्लाह करे कि वो तमाम जो उम्मीदें हैं जो वाबस्ता की गई हैं वो दुरुस्त साबित हों। लेकिन देखिए इसमें एक हमको मैं कैविएट देना चाहता हूँ, एक कॉशन ये है कि इस वक्त हमको बहुत ज़्यादा सिर्फ इस बात पर रिलाई नहीं करना चाहिए कि चूँकि ट्रम्प साहब ने इस वक्त
पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को काफ़ी बैश किया है, बेसिकली काफ़ी हार्श अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और ताल्लुकात में काफ़ी किए हैं। लेकिन ये यहाँ पर जो बहुत से जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खुसूसन वाशिंगटन में, एकेडेमिया में भी, इसको एक एबरेशन के तौर पर देख रहे हैं। यानी ये चूँकि ट्रम्प साहब के बारे में जो बहुत ज़्यादा ये बात कही जाती है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल किस्म की शख्सियत हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनके जो फरमुदात हैं, बयानात हैं, वो अक्सर पर्सनल विम्स पे, यानी ज़ाती नापसंद और पसंद की बुनियाद पर किए जाते हैं और उस पर कोई पॉलिसी बेसिस नज़र नहीं आती। तो अंदेशा ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आइंदा कुछ आने वाले महीनों में, सालों में, अगर वो कुछ और फील करते हैं या उनकी कोई और तरह से उनको लॉबी की जाती है, तो वो अपनी डायरेक्शन, अपनी समत चेंज कर सकते हैं और पाकिस्तान फिर एक डिफरेंट सिचुएशन में आ सकता है। और खुसूसन इनके एक 2028 के बाद तो आप शायद तब्दीलियां फिर देखना पड़ेंगी आपको। तो इसलिए इस वक्त मौका पाकिस्तान के पास ये है कि वो जो कुछ भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको कैपिटलाइज करें, अपना हाउस इन ऑर्डर करें और वो चीज़ें जो सिर्फ एक शख्सियत से वाबस्ता करके कुछ किसी हद तक कही जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक बाकायदा एक अच्छी सॉलिड बुनियादों पर कुछ तब्दीलियां लेके आएँ इंटरनली भी, जिससे कि आप अगर आइंदा आने वाले लोग भी ये समझें, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में भी, कि ठीक है ये पाकिस्तान ने ये सब कुछ हमारे साथ किया है, लेकिन अब ये वो तब्दीलियां भी लाए हैं अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में, अपनी दीगर मामलात में जिससे कि हम एक बेहतर ताल्लुकात जारी रख सकते हैं और उसको मजीद अच्छा इस्तवार कर सकते हैं। तो ये एक बुनियादी इसमें एक फैक्टर है जिसको देखना चाहिए कि इसको हम परमानेंट ना समझें। ये जो तब्दीली आई है, ये तब्दीली अहम है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए, लेकिन दिस तब्दीली इज नॉट परमानेंट। वेरी राइट फैज़ रहमान साहब, आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन रेज किए हैं कि अपॉर्चुनिटी तो हमें मिली है, लेकिन हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी चैलेंज होगी। हमें इम्पोर्टेंट जो बात फैज़ रहमान साहब ने कही, उन्होंने कहा कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मरियम शबीर साहिबा से पूछते हैं कि ये जो अब दुनिया में एक क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्या पाकिस्तान में इस क्लाइमेट चेंज की हमें अवेयरनेस भी है कि ये क्या चीज़ है? ये एक्सट्रीम सर्दी, ये एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम बर्फ़बारी, उसके साथ साथ ये फ्लड, ये इतने कैजुअल्टीज़ पाकिस्तान में हो रहे हैं, आखिरकार इसका सलूशन क्या है? जिस तरह से पहले श्री रमान ने कहा था कि हमें 99% हम ग्लोब की, दुनिया की जो क्लाइमेट के जो मसाइल हैं उसको हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 1% मिल रहा है। इसका सलूशन क्या है? हम लोग जानते भी हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मसला है, ये जो हम समंदर को खाए जा रहे हैं कराची में बैठ के, इसका फ्यूचर क्या है? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा सब्जेक्ट है, क्या हम पाकिस्तानी इसको प्रॉपर्ली जानते भी हैं कि ये हमें फ्यूचर में कितने डैमेजेस हमें पे करने पड़ेंगे? ये जो एक्सट्रीम गर्मी, ये जो एक्सट्रीम सर्दी, ये एक्सट्रीम बर्फ़बारी, एक्सट्रीम बारिशें जिसके साथ इतनी बड़ी कैजुअल्टीज़ हो रहे हैं, सबसे पहले तो मरियम साहिबा आप ये फरमाएं, ये रीज़न क्या है इसका? देखिए, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया भी था कि इसका जो ओवरऑल रीज़न है वो इंसानों की वजह से ही है। यानी कि इंसानों ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया और जो किए जा रहे हैं, आपके दर्जा हरारत पे, आपके वेदर पैटर्न्स पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल किस्म के वेदर पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। जो आपकी कंजम्पशन है, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती रहती हैं, एमिशंस आपकी होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज उनको बोलते हैं आप, जो आपके दर्जा हरारत पे
افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا فینومنا ہوتا ہے یہ کوئی 2-3 سال کا فینومنا ہوتا نہیں ہے. یہ منیمم آپ دیکھیں 10 سال کے عرصے کو ہم ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, 20 سال کے عرصے کو ہم ویدر پیٹرن کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایمیشنز کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ کے ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو فینومناز جس سے پوری دنیا ایکسپیرینس کر رہی ہے, صرف پاکستان ایکسپیرینس نہیں کر رہا. آپ چاہے امریکہ آپ دیکھیں, چاہے آپ کینیڈا دیکھیں, چاہے آپ برطانیہ دیکھیں, اسپین دیکھیں, آپ کوئی بھی جرمنی کوئی بھی ملک آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو فارسٹ فائرز نظر آ رہی ہیں, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے. ہیٹ ویوز آپ کو پرولونگ قسم کی نظر آ رہی ہیں, فلڈنگ آپ کو بہت زیادہ ریپیٹیٹو نظر آ رہی ہے, آپ کے ایئر پولوشن کے ایشوز اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیں. تو اوور آل آپ کو گلیشیئرز بہت تیزی سے آپ کو میلٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, سی لیول رائز ہو رہا ہے. تو پھر اس سے جو امپیکٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ اسی کی کازز سے ملتے ہیں. لیکن روٹ کاز آپ کا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, لیکن واٹ میکس اٹ ورس کہ ہم اس کو ایڈریس کیسے کرتے ہیں یا ہم اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے فینومنا کو. جی رائٹ, آپ کے پاس اس کا وے فارورڈ کیا ہے اس وقت؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو خاص طور پہ ایمرجنسی بیسس پہ کون سے اسٹیپ لینے چاہیے جو ڈیولپنگ کنٹریز وہ اسٹیپ لے رہے ہیں جو پاکستان میں ایز آن ٹوڈے لیے جائیں کہ یہ جو ایکسٹریم گرمی, ایکسٹریم سردی, برف باری, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیجولیٹیز ہو رہی ہیں, آپ کے پاس کوئی وے فارورڈ ہے؟ جی دیکھیے, یہ تو بہت بڑا سوال ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے, کیونکہ ملٹی ٹیئر لیول پہ جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ فیض صاحب نے کہا, وہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. تو کلائمیٹ چینج کو رسپونڈ بھی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں یہ کوئی نیا فینومنا نہیں ہے پاکستان میں. 2015 کے سیلاب ہم نے دیکھے, 10 کے دیکھے, 12 کے دیکھے, 2022 کے دیکھے, 2025 میں ہم سیم ایشوز بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. صرف انٹینسٹی میں آپ کے اضافہ ہو گیا ان فینومنا کی, لیکن آپ کی پروگرس اس طرح سے نہیں ہے جیسے انسٹیٹیوشن اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم خاص طور پہ بات کریں تو ایک تو ہمیں سب سے پہلے ارلی وارننگ پہ سسٹم پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جو آپ کے انسٹیٹیوٹس ہیں گورنمنٹ کے جو کہ آپ کا ڈیٹا اور وارننگز ایشو کرتے ہیں, ایک تو وہ ٹائملی کریں, اور پھر ان کے کمیونیکیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ صرف ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں یا آپ کو میڈیا پہ تھوڑا بہت نظر آ جاتا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کو خاص طور پر ٹورسٹ جو پلان کر کے جا رہے ہوتے ہیں, جو لوکل رہ رہے ہوتے ہیں, ان تک یہ انفارمیشن نہیں جاتی ہے کہ ان کے ہاں سیلاب آنے والا ہے یا ان کے ہاں جو ہے وہ ہیٹ ویوز کے کتنے زیادہ ایپیسوڈز ہوں گی ایک سیزن میں. تو اس کی کمیونیکیشن پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اڈیپٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک امپیکٹ آپ کا ہو گیا ہے, اب آپ نے لوگوں کو اس سے نکالنا کیسے ہے. اس میں آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, آپ کے گھروں کو دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے جس میں کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, آپ کے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں لا اینڈ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح سے انوائرمنٹ کو اس میں انکارپوریٹ کرے, چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. آپ کی جو پالیسیز ایگزسٹنگ ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کے جو انسٹیٹیوشنز امپلیمنٹ ان کو کرتے ہیں ان میں ہیومن ریسورسز کی ضرورت ہے, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے جو انسٹیٹیوٹ کے لوگ اس پہ اگر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایمیشنز کرتے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں انڈسٹریز کو, تو آپ کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے پاورفل ہے کہ دوسرے دن وہ آپ کی انڈسٹریز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جو لوگ آپ کے جو میٹیگیشن ایک ٹرم ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کا سیلاب یا کوئی بھی آفت آنے والی ہے تو اس سے پہلے آپ نے لوگوں کو کیسے ٹرین کرنا ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوکل کمیونٹیز کو ٹرین کریں, کیونکہ لوکل لوگ ہی ایک دوسرے کی سب سے پہلے مدد کرتے ہیں. آپ کے انسٹیٹیوشنز تو بہت بعد میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو بہت سارے ایسے اسٹیپس ہیں جو ہمیں گورنمنٹ لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے ایسے ہیں جو کمیونٹی لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سارے ایسے ہیں جو انڈیویجول لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ ایک پورا پروگرام آپ اس پہ اگر کریں گے کیا کرنے کی ضرورت ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل سے بتا سکوں گی کہ مزید کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. بالکل, آپ صحیح فرما رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کامران صاحب. جس طرح سے فیض الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, یہ جو ٹرین ہے نا, یہ ٹرین آپ کے لیے رکے گی نہیں, یہ چلی جائے گی. تو آپ کو اگر اپرچونٹی گریب کرنا ہے تو بزنس کمیونٹی کو خاص طور پہ ریاست پاکستان کو امیڈیٹ ایسے اسٹیپ لیے جائیں گے کہ یہ جو ٹیرف کا ریٹ آپ کے لیے کم ہے تو آپ اس سے اپرچونٹی اویل کر رہے ہیں, اس اوینیو کو آپ فلفل کریں. آپ ایز اے لیڈنگ بزنس مین ہونے کے ناطے گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا ایڈوائز دیں گے کہ امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہمارے دوست USA والے فیض صاحب نے بات کی,
whatever the circumstances are, we are placed in an advantageous position right now. ٹھیک چیف صاحب کے 2 وزٹ بھی ہیں ہمارے اس میں, وہ بزنس کمیونٹی کو بھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. یو ایس سے ہمیں کچھ ریلیکسیشنز بھی ملی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن آ گئی ہے. اب ہم سب کو مل کے یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. رائٹ. ہاؤس ان آرڈر والی جو سچویشن ہے وہ ہمیں بزنس کمیونٹی کو بھی کرنا پڑے گا, ہمیں R&D پہ جانا پڑے گا, ہمیں اپنی فیکٹریز کو جو ہے وہ ری اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے یہ والا کام جو چائنا میں نہیں ہو رہا, انڈیا میں نہیں ہو رہا, وہ ہم نے پاکستان میں کرنا ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, الیکٹریسٹی کا آپ نے پہلے ذکر کیا, وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے, ٹھیک ہے. مشینری کی امپورٹ ہے, اس کے اوپر ٹیکسیشن کو ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایک نیا دور دیکھنا ہے ری انڈسٹریلائزیشن کا پاکستان میں, اگر آپ کی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی ہم گرو نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک. ڈیفینیٹلی. بلوچ صاحب, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ یہ جو کنفلکٹ پہلگام کے بعد جو خاص طور پہ جو ہندوستان نے یہ جو واٹر ٹریٹی کو ختم کرنے کی دھمکی دی, یہ ان یور اوپینین ہمیں لاجیکل آرگومنٹس اس پہ کیا ڈیولپ کرنا چاہیے اور پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اگر پانی بند کرنے کی بات ہوتی ہے تو؟ دیکھیے, انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے آج ہی میری اپنے دوستوں سے بھی ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو رہی تھی, اور میں آپ سے پہلے پروگرام پہ کہہ چکا ہوں اور اسی کو میں ریپیٹ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آج کی جو پرائم منسٹر مودی کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے الفاظ کو, اس کے اٹرنس کو I'll take it as a threat on the face value. I'll give him no excuse کہ وہ انڈر ڈیفense ہے یا اپنی انٹرنل لابی کے لیے کر رہا ہے. It is a direct threat to your security. اب آپ کے پاس جتنے بھی ایونیوز ہیں جس میں UN ہے, UN جنرل اسمبلی ہے, وہاں پہ آرٹیکلس ہیں بہت سارے جس کے انڈر آپ کر سکتے ہو, UN سیکورٹی کاؤنسل ہے جس کے اندر آرٹیکل ریلیونٹ کے ساتھ کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارا ویری ایگزسٹنس از بینگ تھریٹنڈ. اگر 250 ملین لوگوں کی آپ سسٹیننس کو جو کہ اسی انڈس ریور سسٹم پہ ہوتی ہے اس کو تھریٹن کریں گے تو دس از یور اے تھریٹ ٹو یور ایگزسٹنس. تو اس کے لیے UN نے ایک آرٹیکل دیا ہوا ہے اپنے UN اس کے اندر, آپ یو کین گو ٹو دا انٹرنیشنل, دین وی ہیو ٹو گو ٹو ICJ, وی ہیو ٹو گو ٹو دا ورلڈ بینک, وی ہیو ٹو گو ٹو دا آل دا فورمز, کیونکہ India is in violation of not one but 5. I have, I think, enumerated in some of my article, one of my talks. Since we don't have time, so I won't go into details. But there are 4 or 5 such agreements. Jisme law of the treaties hai, law of the rights of the lower riparian hai, aur jis tarah maine arz kiya ke when your existence is threatened, what you should do. And then, most importantly, بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. فیض الرحمان صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اگر یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے, یہ جو ان کی الیکشن کمپین تھی اس میں یہ جو باتیں کرتے تھے کہ ہم نے دنیا میں جنگیں ختم کرنی ہیں, اور جس طرح سے ایلان مسک نے اس کی پوری الیکشن کمپین کا پورا پرسپشن یہ ہے کہ ایکسپینس بھی اٹھایا, سپورٹ بھی کی, پھر آ کے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا, پھر اپنی پارٹی بنائی. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب وہ جس طرح اس وقت وہ اس بات پہ ہیں کہ مجھے امن کا ایمبیسیڈر کا ایوارڈ ملنا چاہیے اور میں جنگیں بند, لیکن ایکشن سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ان کے پاس پاور بھی ہے اور یہ دنیا میں جنگیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں تھیبو صاحب, ایک بات تو طے ہے, اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, ان کا براٹ اپ, وہ جہاں پیدا ہوئے پلے بڑے, نیو یارک مینہٹن میں ساری زندگی انہوں نے گزاری, بزنس مین ہیں, زندگی سے محبت کرتے ہیں, اچھی زندگی گزاری, تو وہ مطلب جینونلی جنگ کے خلاف ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو انسانی خون بہایا جا رہا ہے وہ غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ تضادات بھی دیکھتے ہیں. وہ جس طرح سے یوکرین اور رشیا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ روز ہر ہفتے 5000 ینگ سولجرز مارے جا رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں, لیکن جب غزہ کی بات آتی ہے اور
اور دوسرے جو خطے جو ہمارے لیے ہمارے بیک گراؤنڈ کے لیے اہمیت وہاں وہ خاموش ہیں یا اگر کرتے بھی ذکر ہیں تو بہت ہی دبے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں. لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنگیں روکیں اور جنگیں آگے نہ بڑھیں. اچھا, اس خواہش کے علاوہ ایک اور بات بھی جو بہت اہم ہے اور جس کی وجہ سے ان کو اہمیت ملی اور جو یہ دوبارہ الیکٹ ہوئے, وہ جو ان کی ماگا موومنٹ ہے, میک امریکہ گریٹ اگین, اس نے یہ کیا ہے کہ امریکہ فرسٹ کا جو نعرہ تھا, اس وقت بہت اسٹرانگ جو آواز ہے ریپبلکن پارٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم کو اندر سمیٹنا چاہیے, تھوڑا سا اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں اور امریکہ کے جو اندرونی معاملات ہیں. اب دیکھیے انہوں نے پچھلے ہی ہفتے بلکہ اسی ہفتے واشنگٹن ڈی سی کو, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہے, کسی اسٹیٹ میں شامل نہیں ہے, اس کی پولیس ڈپارٹمنٹ کو ٹیک اوور کر لیا اور باقاعدہ وہاں پر نیشنل گارڈز بھیج دیے جو فیڈرل جو ٹروپس ہیں, اور وہاں پر اب وہ کرائم کو کنٹرول کریں گے. تو ہمارے اندر کے معاملات اس وقت اتنے گمبھیر ہیں کہ اب یہاں کا ووٹر یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ باہر جا کے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز ایسی جنگوں پر اور ایسی وارز پر خرچ کرے جس سے ان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں جو بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ خود اب اسرائیل کے بارے میں ریپبلکن پارٹی کا جو کنزرویٹو ایلیمنٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ آواز اٹھا رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو اتنی زبردست جو سالانہ امداد دیتے ہیں وہ کیوں دیتے ہیں. یہاں پر جو اسرائیل کی جو لابی ہے جس میں ایپیک کا نام سر فہرست ہے, تو اس کے بارے میں آپ کھل کر آپ سے کچھ دنوں پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سٹنگ ممبرز آف کانگریس وہ باقاعدہ ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ بینیفٹس ان کے ہوتے تھے. تو ٹرمپ صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جینونلی بلیو کرتے ہیں کہ جنگیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس حد تک ان میں وہ قوت یا طاقت نہیں ہے امریکہ میں اس وقت کہ رشیا کا ہاتھ پکڑ کر وہ اس وقت جو ہے اس جنگ کو روک سکیں. یا ایون آپ دیکھیں نیتن یاہو جیسا آدمی, وہ جو کہ خود امریکہ کی امداد پر چلتا ہے, یعنی جس اسرائیل کو اگر یہاں کی ویپنز کی جو پائپ لائن ہے وہ اگر ایک چند گھنٹوں کے لیے روک دی جائے تو وہاں کا پورا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کر سکتے ان سب باتوں کو. تو خواہش ضرور ہے ان کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جینون خواہش ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں فیض الرحمان صاحب, خواہش ضرور ہے کہ یہ ہو جائے, لیکن ابھی تو تمام فیلڈ سبجیکٹ میں وہ ابھی تک تو فیل گئے ہیں. کوئی چیز وہ ان کے کہنے کے مطابق, ایون جس طرح سے فیض الرحمان صاحب نے کہا کہ نیتن یاہو جو ان کے چندے پہ پل رہے ہیں وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے ہیں. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بلوچ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, فیض الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.